السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبری کی مختصر تاریخیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نوح انسانی میں پیغمبری کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ترقی کرتے کرتے ایک آخری اور سب سے بڑے پیغمبر پر ختم ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اسی انسان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس جوڑے کی نسل چلائی جو بے شمار صدیوں سے پھیلتے پھیلتے تمام روئے زمین پر چھا گئی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک جوڑے کی اولاد ہے۔ تمام قوموں کی مذہبی اور تاریخی روایات ہے نوع انسانی کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی ہے۔ سائنس کی تحقیقات سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ زمین کے مختلف حصوں میں الگ الگ انسان بنائے گئے تھے، بلکہ سائنس کے اکثر علماء بھی یہی قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہی انسان پیدا ہوا ہوگا اور انسان کی موجودہ نسل دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے اسی ایک شخص کی اولاد ہے۔ ہماری زبان میں اس پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسی سے لفظ آدمی نکلا جو انسان کا ہم معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہی کو بنایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دے، یعنی ان کو یہ بتائیں کہ تمہارا اور تمام دنیا کا خدا ایک ہے، اسی کی تم عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مدد مانگو اور اسی کی مرضی کے مطابق دنیا میں نیکی اور انصاف کی زندگی بسر کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو اچھا انعام ملے گا اور اگر اس کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو بڑی سزا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ اچھے تھے وہ باپ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہے، مگر جو لوگ برے تھے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ کسی نے سورج اور چاند اور تاروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے درختوں اور جانوروں اور دریاؤں کی پرستش شروع کر دی، کسی نے خیال کیا کہ ہوا اور پانی اور آگ اور بیماری و تندرستی اور قدرت کی دوسری نعمتوں اور قوتوں کے خدا الگ الگ ہیں، ہر ایک کی پرستش کرنی چاہیے تاکہ سب خوش ہو کر ہم پر مہربان ہوں۔ اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی جس سے 20 مذہب نکل آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل دنیا کی مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی، مختلف قومیں بن گئی تھی، ہر قوم نے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا اور ہر ایک کی رسمیں الگ تھیں۔ خدا کو بھولنے کے ساتھ لوگ اس قانون کو بھی بھول گئے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا۔ لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، ہر قسم کی بری رسمیں پیدا ہوئیں، ہر قسم کے جہالانہ خیالات پھیلے، اچھے اور برے کی تمیز میں غلطیاں کی گئی، بہت سی بری چیزیں اچھی سمجھ لی گئیں اور بہت سی اچھی چیزوں کو برا ٹھہرا لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجنے شروع کیے جو لوگوں کو اسی اسلام کی تعلیم دینے لگے جس کی تعلیم اول حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کو دی تھی۔ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں ایک خدا کی پرستش سکھائی، شرک اور بت پرستی سے روکا، جہالانہ رسموں کو توڑا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور صحیح قانون بتا کر ان کی پیروی کی ہدایت کی۔ ہندوستان، چین، عراق، ایران، مصر، افریقہ، یورپ، غرب دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی طرف سے اس کے سچے پیغمبر نہ آئے ہوں۔ ان سب کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ البتہ تعلیم کے طریقے اور زندگی کے قانون ذرا مختلف تھے۔ ہر قوم میں جس قسم کی جہالت پھیلی ہوئی تھی اسی کو دور کرنے پر زور دیا گیا، جس قسم کی غلط خیالات رائج تھے انہی کی اصلاح پر زیادہ توجہ صرف کی گئی۔ تہذیب و تمدن اور علم و عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجے میں تھی تو ان کو سادہ تعلیم اور سادہ شریعت دی گئی۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی تعلیم اور شریعت کو بھی وسیع کیا جاتا رہا، مگر یہ اختلافات صرف ظاہری شکل کے تھے۔ روح سب کی ایک تھی، یعنی اتحاد میں توحید، اعمال میں نیکی و سلامت روحی اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا۔ پہلے تو ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا گیا، کسی کو وطن سے نکالا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین کے بعد مشکل سے 5-10 پیر وہ میسر آ سکے، مگر خدا کے بندے برابر اپنا کام کیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قومیں ان کی پیرو بن گئی۔ اس کے بعد گمراہی نے دوسری صورت اختیار کی۔ پیغمبروں کی وفات کے بعد ان کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے ہر قسم کے خیالات ملا دیے، عبادتوں کے نئے نئے طریقے اختیار کیے،
بعضوں نے خود پیغمبروں کی پرستی شروع کر دی، کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا اوتار قرار دیا، یعنی یہ کہ خدا خود انسان کی صورت میں اتر آیا تھا۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ غرض انسان نے عجیب ستم ظریفی کی۔ جن لوگوں نے بتوں کو توڑا تھا، انسان نے خود انہی کو بت بنا لیا۔ پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے گئے تھے، ان کو بھی طرح طرح سے بگاڑا گیا۔ ان میں سے ہر قسم کی جہالانہ رسمیں ملا دی گئیں، افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آزمائش کر دی گئی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا، یہاں تک کہ چند صدیوں بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا کہ پیغمبر کی اصلی تعلیم اور اصلی شریعت کیا تھی، اور بعد والوں نے ان میں کیا کیا ملا دیا۔ خود پیغمبروں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ان کی متعلق کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہ رہی۔ تاہم پیغمبروں کی کوششیں سب کی سب رائگاں نہیں گئی۔ تمام ملاوٹوں کے باوجود کچھ نہ کچھ اصل صداقت ہر قوم میں باقی رہ گئی۔ خدا کا خیال اور آخرت کی زندگی کا خیال کسی نہ کسی صورت میں تمام قوموں کے اندر پھیل گئی۔ نیکی اور صداقت اور اخلاق کے چند اصول عام طور پر دنیا میں تسلیم کر لیے گئے، اور تمام قوموں کے پیغمبروں نے الگ الگ ایک ایک قوم کو اس حد تک تیار کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم پھیلائی جا سکے جو بلا امتیاز ساری نوع انسانی کا مذہب ہے۔